السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ مقدس مہینہ ہے اور محترم مہینہ ہے، برکتوں سے اور رحمتوں سے گھرا ہوا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے بندے جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت وہ چیز انہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو عزیزو، آج بہت سو کے گھروں سے کسی کے بھائی کا شاید انتقال ہوا ہوگا، یا کسی کی بہن کا، یا ماں کا، یا پاپا کا، یا دادا کا، یا دادی کا، یا رشتہ دار میں سے کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہوگا۔ لیکن عزیزو، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دن آنکھوں سے آنسو بہا لیتے ہیں اور گڑ گڑا کر اور چلا کر لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس سے بہت محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ عزیزو، محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم بس رو دیں اور گڑ گڑا لیں اور آہو بکا کر لیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو جنت میں پہنچائیں، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ آج جب انتقال ہوتا ہے تو ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، چیختے ہیں، اور تیسرے دن ایک میلاد کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کے لیے جو کچھ کرنا تھا ہم کر چکے، اب تو ان کے لیے بھی کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ میلاد کے ذریعے سے ہم نے اس کو جنت میں پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے 39 دنوں تک ہم کچھ نہیں کرتے۔ پھر جب 40واں دن آتا ہے تو پھر ہم ایک میلاد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے سالانہ پھر ایک میلاد کرتے ہیں۔ بس میلاد ہی تک محدود ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے یا بہن کے لیے یا ماں کے لیے یا رشتہ دار میں سے جس کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو کیا اس مہینے میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ہم کچھ صدقے اور خیرات بھی نہیں کر سکتے؟ آخر ہم صدقہ بھی کیوں نہیں کرتے؟ جب انتقال ہوتا ہے تو ہم تو کہتے پھرتے ہیں کتنا اچھا لڑکا تھا، کتنا اچھا بیٹا تھا، کتنی اچھی ہماری ماں تھی جو ہماری ہر دکھ سکھ کو برداشت کرتی تھی۔ لیکن کیا انتقال کے بعد اب اس کو اسی کا بدلہ دے رہے ہیں کہ کیا آپ اس کے لیے دعا تک نہیں کرتے؟ آپ ان کے لیے کچھ روپے پیسے بھی صدقہ نہیں کرتے، دان نہیں کرتے؟ آخر کیوں؟ جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے طرف ہمیشہ اس کی نظریں ٹکی رہتی ہے، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا، میرے لیے کچھ اللہ سے کب مانگے گا، میرے لیے کب دعائیں کرے گا، یہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے۔ عزیزو، قبر میں مردے کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو
اور کسی کو پکار رہا ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے اسے باہر نکالے، چنانچہ وہ مردہ ہر وقت اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے۔ پس جب اسے کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور عزیزوں، قبر والوں کو دنیا والوں کی طرف سے دعا کا ثواب پہاڑ کے مانند دیا جاتا ہے۔ عزیزوں، یہ حدیث بیہقی کی ہے۔ اور عزیزوں، اگر دیکھا جائے تو اس حدیث پر کتنے لوگ اتر رہے ہیں۔ ہم صرف میلاد ہی تک محدود ہیں، آگے بڑھ کر ہم کوئی کام نہیں کرتے، حالانکہ کہا گیا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ جو انہوں نے خود کیا تھا اپنی زندگی میں، اس کا ثواب اس کو مستقل پہنچتا ہے، یا اس کے رشتہ دار میں سے جو اس کے لیے صدقہ کرتا ہے، جو غریب کو دے دیتا ہے، یا کہیں پر مسجد بن رہی ہوتی ہے اس کے لیے، اس اپنے پاپا یا امی یا بہن یا بھائی کے لیے جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے نام سے مسجد میں کچھ سیمنٹ دے دیتا ہے یا کچھ اینٹ مسجد کے نام سے دیتا ہے، یا کہیں پر مدرسہ بن رہا ہے مدرسوں میں کچھ پیسے دیتا ہے، یا مدرسوں کے طالب علموں کو کچھ پیسے دیتا ہے، تو یہ صدقہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کا ثواب اس کو 100% پہنچتا ہے۔ او علم ينتفع به، اور وہ علم جس کے ذریعے سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا بھی ثواب اسے مستقل پہنچتا ہے۔ یعنی جب وہ دنیا میں تھا اور دنیا میں جس کسی کو ایک سورت بھی اگر اس نے سکھایا، یا نماز اس نے سکھا دی، یا روزے کے طریقے اس کو سکھا دیے، تو وہ شخص جب تک اس پر عمل کرتا رہے گا اس وقت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، تیسرا وہ لڑکا جو اپنے پاپا کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ثواب 100% پہنچتا ہے۔ دعا کا تذکرہ آیا کہ جب نیک لڑکا دعا کرتا ہے، جب نماز پڑھنے والا لڑکا، اپنے پاپا کو چاہنے والا لڑکا، اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو چاہنے والا لڑکا جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتا، بلکہ جو چیز بھی مانگتا ہے، اگر اس کے لیے جنت میں سکون چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا کرتا ہے، اگر اس کے لیے خوشیاں چاہتا ہے، اگر اس کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت کی زندگی، سکون کی زندگی گزاریں، خوشیوں کی زندگی گزاریں، اور جنت الفردوس کی کھڑکیاں اس کے قبر میں کھول دیے جائیں، تو اللہ رب العزت اس کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کے دعاؤں کو واپس نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ یہ حدیث میں ثابت ہے۔ عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں جو ہمارے مردے بھائی ہیں، مردے ماں ہیں،
یا رشتہ دار میں سے جس کسی کا بھی انتقال ہوا ہے، دادا کا ہو، دادی کا ہو، نانا کا ہو، نانی کا ہو، یا جس کسی کا بھی انتقال ہوا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں ہم اتنی دعائیں کریں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العزت سے اتنا مانگے کہ اللہ رب العزت دینے پر مجبور ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت صرف بہانہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت تو دینے کے لیے تیار ہے، بس یہ ہے کہ ہم لوگ لینے والے بن جائیں۔ اگر ہم لوگ لینے والے بن جائیں گے تو اللہ رب العزت ہم لوگوں سے خوش ہو کر بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ عزیزو، لہٰذا جو لوگ بھی انتقال کر چکے ہیں، یا رمضان المبارک کے جتنے بھی دن باقی ہیں، 4 دن ہو یا 3 دن ہو، جتنے بھی دن باقی ہے، عزیزو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاپا کا انتقال ہوا ہے تو ہمارے پاپا نے ہمارے لیے بہت سی مشقتیں اٹھائی ہیں، بہت سی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ آج اگر وہ کسی مصیبت کے کٹ گھرے میں ہوگا تو کیا ہم کو اس کے لیے دعائیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے لیے سکون اور خوشیوں کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ صرف میلاد ہی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے لیے صدقہ بھی کریں۔ کوئی غریب آدمی ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، آپ کوئی کپڑا اس کے نام سے اس کو دے دیجئے۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اپنے پاپا کے نام سے اس کو پیسے دے دیجئے۔ انشاءاللہ یہ وہ کام ہے جس کا ثواب مستقل اس کو پہنچے گا، اور جس کے ذریعے سے انشاءاللہ اگر وہ پریشانی میں ہے، اگر وہ مصیبتوں کے کٹ گھرے میں ہیں تو یہ مصیبتیں ان کی دور ہوں گی، اور اگر وہ خوشیوں کی جگہ میں ہیں، خوشحالیوں کی جگہ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔